سامعین، اللہ نے قرآن کریم کے اندر محمد الرسول اللہ فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محمد اللہ کے رسول کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرماتا ہے والذین معہ سے محدثین نے، مفسرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین معہ محمد رسول اللہ، والذین معہ یعنی ان کے ساتھ رہنے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ بھائی فین ڈال دو بھائی، آپ کے سامنے بات آ گئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں جہاں اللہ کے رسول تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ آپ کی سیرت سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کفار کے سلسلے میں بڑے تیار رہتے تھے اور کفار کے سلسلے میں وہ بڑے سخت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیتیں نازل فرما دیا تھا حضرت عمر کا فیصلہ صحیح ہے، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے فیصلے کو برقرار رکھیں۔ اشداء علی الکفار، آگے اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم یعنی آپس میں محبت کرنے والا، ہمدرد کرنے والا، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والا۔ اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے سیرت چلی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ چاہتے تھے مدینے کے اندر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالی حکم کرتے تھے، سارے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کیا جاتا تھا۔ آپ کا دل اتنا نرم تھا، آپ اتنے رحم دل تھے، آپ نے اپنے آپ کو قربان کرنے کو، اپنے آپ کو شہید ہونے کو پسند کیا، لیکن اللہ کی قسم مدینے کے اندر فتنہ و فقرہ، قتل و غارت گری کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہیں فرمایا۔ رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے رکعن سجدین سے مراد حضرت علی بن مرتضی، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ فرما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ جو ہے پورے دن میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، آپ ہمیشہ آپ خود فرماتے ہیں میں رات کے اندر تہجد سے پہلے نماز کے اندر میں پورے قرآن کو تلاوت کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے وہی فرماتا ہے رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ سے مراد تمام صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ اکرام کے یہی تمنا، یہی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بنا دے۔